اللہ تبارک و تعالی نے جہاں روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ ایمان والو تمہارے اوپر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ تو جہاں یہ فرضیت کا بیان ہے تو وہاں اس روزوں کے ایک مقصد کا بھی بیان ہے کہ لعلکم تتقون، روزے ہم نے تم پر اس لیے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ہم نے روزے فرض کیے۔ تو معلوم ہوا کہ روزوں کا جو اصل مقصد ہے وہ بندے کے اندر تقویٰ کا حاصل ہونا ہے۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کے بہت ساری تعبیرات کی جا سکتی ہیں، بہت سارے انداز، مختلف اسالیب میں اس کی تشریح ہو سکتی ہے، لیکن حاصل سب کا یہ ہے کہ ایک فکر پیدا ہو جائے انسان کے اندر اپنی اصلاح، ایک فکر پیدا ہو جائے، ایک خلش پیدا ہو جائے، اور جب کوئی کام کر رہا ہو تو اس کے دل میں یہ کھٹک آ جائے کہ میرا یہ کام اللہ جل جلالہ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں، کہیں آپ کی رضا کے خلاف تو نہیں ہے، آپ کی ناراضی کا سبب تو نہیں ہے۔ یہ فکر پیدا ہو جانا، اس کا نام تقویٰ۔ تو معلوم ہوا کہ روزوں میں بات یہ نہیں ہے کہ مہینے بھر کے لیے ہم روزے رکھ کے اور چھٹی ہو گئی۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اندر یہ فکر پیدا کریں کہ میری اصلاح ہو، میں اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق بنوں، میری زندگی میرے اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ یہ فکر پیدا کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب میں یہ فکر پیدا فرما دے۔ جب فکر لگ جاتی ہے، ایک مرتبہ جب کسی بات کی فکر لگ گئی، دھن لگ گئی، تو پھر آدمی اس کے لیے طریقے بھی تلاش کرتا ہے، اس کے لیے راستے بھی ڈھونڈتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحیح راستے کی ہدایت بھی فرما دیتا ہے۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ فکر لگے۔ اب ہوتا یہ ہے عام طور پر کہ رمضان کا مہینہ آیا اور اس کے اندر الحمدللہ توفیق ہو گئی روزہ رکھنے کی بھی، تراویح پڑھنے کی بھی، اس وقت میں بڑا جوش و خروش ہے، جوش بھی ہے کہ بھئی رمضان آیا ہے تو ہم اپنی عبادتوں میں بھی اضافہ کریں، اپنے ذکر میں بھی اضافہ کریں، اپنی تلاوت میں بھی اضافہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کریں۔ مگر کچھ نفس اندر سے یہ سوچتا رہتا ہے کہ یار ایک مہینے کا معاملہ ہے، کسی طرح گزار لو، ایک مہینہ گزرے گا تو پھر انشاءاللہ وہی جس حالت میں تھے ویسے بھی چلے جائیں گے، ویسے زندگی ہوگی، ویسے ہی سوئیں گے، ویسے ہی اٹھیں گے، ویسے ہی اپنا سارے کام کریں گے، لیکن یہ ایک مہینہ تو گزار لو۔ دماغ میں کچھ اس طرح کی بات آ جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ سمجھتے ہیں کہ بس مہینہ گزر لیا تو بس بات ختم ہو۔ لیکن اصل مقصود جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ یہ کہ اس مہینے کے اندر اپنی اصلاح کی فکر پیدا کرو، اور فکر پیدا کر کے پھر آگے بھی اس فکر کے نتیجے میں اپنی بہتری کی طرف قدم بڑھاؤ۔ تو پہلا قدم ہے فکر پیدا کرنا۔ فکر کس بات کی؟
فکر اس بات کی کہ میری زندگی جو گزر رہی ہے وہ آیا ٹھیک گزر رہی ہے، غلط ہو رہی ہے، میرے اندر کوئی خامی ہے، غلطی ہے، کوتاہی ہے یا نہیں ہے۔ ہم لوگ عام طور سے اپنے خامیوں سے بے فکر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، جیسی جس طرح کا ڈھب کا زندگی چل رہی ہے اسی پر پہیا گھوم رہا ہے زندگی کا، اور اس میں یہ فکر نہیں ہوتی کہ بھئی کہاں غلطی ہے تو ہم اس کی کچھ اصلاح کریں، یہ فکر نہیں پیدا ہوتی۔ اگرچہ زبان سے کہتے رہیں گے، جب اپنے کسی ساتھی سے اپنا کچھ ذکر کرنا ہوگا تو اپنے لیے بڑے حقارت آمیز الفاظ بھی استعمال کر لیں گے، ہم تو ناکارہ ہیں، ناچیز ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ سب بناوٹی بات ہوتی ہے، دل میں یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے، ہم جیسے ہیں ویسے ٹھیک ہے، ہمیں کسی اصلاح کی، کسی ترقی کی ضرورت نہیں۔ دماغ میں یہ بات اصل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر اپنی کبھی کمی کوتاہی کا ذکر بھی ہوگا تو وہ اس لیے ہوگا تاکہ دوسرا اس کے جواب میں کہے، اس کی تردید کر دے کہ نہیں جی ماشاءاللہ آپ تو بہت اونچا، آپ کے تو کہنے ہی کیا ہے، اس لیے ہو رہا ہے۔ ورنہ دیکھ لو کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو ناکارہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے کچھ بن نہیں پڑتا، ہم اصلاح کے محتاج ہیں، ہم ویسے ہیں اور ناکارہ ہیں، ناچیز ہیں، دوسرا اگر اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہاں بے شک واقعی آپ واقعی ایسے ہی ناکارہ ہیں، ایسے ناچیز ہیں، کیا ہوگا کہ اس سے دل کی کیفیت کیا بنے گی اگر دوسرا یہ کہہ دے؟ تو پتہ چلا کہ یہ سب ایسی بناوٹی باتیں ہو رہی ہیں، ناکارہ ناچیز کہنے کی، لیکن حق میں دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم تو بڑے بس ٹھیک ٹھاک ہیں، ہمیں کسی ترقی کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی اصلاح کی ضرورت نہیں۔ اب جب بیمار کو یہ اپنی بیماری کا احساس ہی نہ ہو سرے سے، ہوگی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ بھائی میں اصلاح کا محتاج ہوں، اپنے عیوب کی طرف نگاہ ڈالنے کی کوشش کرے، کیا کیا خرابیاں میرے اندر پائی جا رہی ہیں، اس کا جائزہ لے۔ انسان کی زندگی کے 5 شعبے ہیں جو دین کو مطلوب ہیں۔ ایک عقیدہ صحیح ہو، ایک عبادت صحیح ہو، ایک معاملات، خرید و فروخت، لینا دینا، مالی معاملات وہ درست ہوں، ایک معاشرت یعنی ہم آپس میں جو ملتے جلتے ہیں تو ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق، اپنے بیوی بچوں کے حقوق، اپنے والدین کے حقوق، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق، اپنے دوست احباب کے حقوق، اور ان حقوق کو ادا کر کے زندگی گزاریں۔ معاشرت، ایک اخلاق کہ ہمارے اخلاق جو ہیں وہ شریعت کے مطابق ہوں، اللہ تعالیٰ کے رضا کے مطابق۔ یہ 5 شعبے ہیں جن کے بغیر آدمی مکمل ہو نہیں سکتا۔ عقیدہ صحیح ہو، عبادتیں صحیح ہوں، معاملات صحیح ہوں، اور معاشرت صحیح ہو، اخلاق صحیح ہو۔ اب ایک ایک چیز کو دیکھ کے اپنا جائزہ لے لو۔ عقیدے صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ اگر اہل حق کی صحبت میسر ہے تو عقیدے عام طور پر زیادہ تر صحیح ہوتے ہیں الحمدللہ۔ توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے، ختم نبوت پر ایمان ہے، اور بالآخر آخرت پر ایمان ہے، موٹے موٹے عقیدے الحمدللہ۔ لیکن بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو عقیدے کے خلاف ہو جاتی ہیں، صحیح عقیدے کے خلاف ہو جاتی ہیں۔ کسی اللہ والے کو، بزرگ کو سے مانگ لینا، دعا مانگ لینا،
ایسے ہی جہالت میں لوگ مانگ لیتے ہیں. ارے بھائی مانگنے کی ذات تو ایک ہی ہے, اسی سے مانگو, اور اگر کسی اور سے مانگ رہا ہو تو شرک ہو گیا. تو اس طرح کی باتوں سے اجازہ لے کے دیکھ لو میرے توحید مکمل ہے کہ نہیں. حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو میں سچا واحد مانتا ہوں, اپنی ساری حاجتیں اسی سے مانگتا ہوں کہ مخلوق سے میں نے لو لگائی ہوئی ہے. یہ درست تو عقیدے عام طور سے درست ہوتے ہیں. عبادات کو دیکھ لو, عبادات صحیح ادا کر رہا ہوں, 5 وقت کی نماز فرض ہے, وقت صحیح وقت پر پڑھتا ہوں, جماعت کے ساتھ جانا, جماعت کے ساتھ ادائیگی جو ہے تقریباً واجب ہے, تو وہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں یا اکیلے چڑھا دیتا ہوں. اور نماز پڑھتا ہوں تو نماز کے جو آداب ہیں, شرائط ہیں, وہ کچھ ادا کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں. جو فرائض ہیں پتہ ہے کون سے چیزیں فرض ہیں, کون سی واجب ہیں, کون سی سنت ہے, کون سی مستحب ہے, اور کیا آداب ہیں پتہ ہے. اور اگر پتہ ہے تو عمل ہے ان کے اوپر, واقعی آداب صحیح ہوتے. جب کھڑا ہوتا ہوں نماز میں تو واقعی اس طرح کھڑا ہوتا ہوں جیسا ہونا چاہیے. جب ہاتھ اٹھاتا ہوں تو اس طرح اٹھاتا ہوں جیسے کہ اٹھانے چاہیے. جب رکوع کرتا ہوں تو اس طرح کرتا ہوں جیسا کرنا چاہیے. یہ فکر ہے یا یہ چل رہا ہے بھائی اللہ کا شکر ہے نماز کی عادت پڑ گئی ہے, جیسی تیسی ہاتھ اٹھائے اور نماز شروع ہو گئی, ایک مشین چل گئی اور اس کے بعد سلام پھیر کے ختم ہو گئی. کس طرح پڑھی کس طرح نہیں پڑھی, رکوع صحیح ہوا کہ نہیں ہوا, سجدہ صحیح ہوا کہ نہیں ہوا, اور آداب ادا ہوئے کہ نہیں ہوئے, اس سے بحث نہیں, بس ایک روٹین ہے چلی جا رہی ہے. اگر آدمی غور کرے گا تو خود بخود پتہ چلے گا کہ ہاں واقعی مجھے ضرورت ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون, فلاح ان کو ملتی ہے جو اپنی نماز کے اندر خشوع اختیار کرتے ہوں. اس لیے نماز پڑھ لینا ہی صرف کافی نہیں ہے, نماز کے اندر خشوع بھی مطلوب ہے. وہ چاہیے کہ خشوع بھی پیدا ہو. تو ہر ایک نظر ڈال کے دیکھے اپنے کہ خشوع ہو رہا ہے حاصل. اگر نہیں ہو رہا تو فکر کیوں نہیں ہے, اگر نہیں ہو رہا تو چین کیوں آ رہا ہے کہ میں اللہ کی مرضی کے مطابق نماز نہیں پڑھوں. اور عبادات دیکھ لو, زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ کہاں فرض ہوتی ہے, کس کے ذمہ ہوتی ہے, کس کو دینی ضروری ہے, کچھ پتہ ہے, مسائل معلوم ہیں. اگر معلوم ہے تو عمل ہو رہا ہے یا ویسے ہی الرٹب نکال دیا اور پتہ نہیں کہ کتنا اپنے ذمہ رہ گیا. تو عبادات میں آدمی اپنا جائزہ لے کے دے. پھر معاملات میں جب میں خرید و فروخت کرتا ہوں شریعت کے مطابق کرتا ہوں, جب میں کسی سے کوئی مالی معاملہ کرتا ہوں تو شریعت کے مطابق کرتا ہوں. شریعت نے یہ کہا ہے کہ جو اگر تمہارے درمیان کوئی ادھار کا معاملہ ہوا ہو تو لکھ لیا کرو. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا تاکہ معاملات صاف رہیں, کوئی الجھن اس میں نہ ہو اور کل کو جھگڑے پیدا نہ ہو. تو کیا جب میں کسی سے معاملہ کرتا ہوں چاہے اپنے باپ بیٹے ہی سے کیوں نہ ہو تو وہ معاملہ میرا صاف ہوتا ہے, واضح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ معاشرت میں جب میں اپنے بیوی بچوں سے, اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے عزیز و اقارب سے, اپنے دوست احباب سے ملتا ہوں تو کیا سنت کے مطابق میں سنت کے مطابق ملتا ہوں اور معاملہ ان کے ساتھ تعلق سنت والا کرتا ہوں یا نہیں؟ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے کسی بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے مل لو, یہ بھی صدقہ ہے. تو جب میں کسی سے ملتا ہوں تو واقعی خندہ پیشانی سے ملتا ہوں. جیسے ہی منہ چڑھا کے مل لیتا ہوں. تو غرض کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں اگر آدمی غور کرے تو اپنی غلطیاں نظر نہ آئیں. اخلاق کیا ہے؟
کہ آدمی کے اندر تواضع ہو، تکبر نہ ہو، آدمی کے اندر اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، آدمی کے اندر دوسرے کے لیے خیرخواہی ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، یہ اخلاق ہے۔ تو کیا میرے اخلاق واقعی اس پیمانے پر پورے اترتے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر فکر ہونی چاہیے کہ میری یہ غلطیاں جو ہیں یہ دور ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے مطابق میری زندگی گزرے۔ سب سے پہلا قدم فکر پیدا کر۔ اس رمضان کے مقاصد میں ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر یہ فکر پیدا ہو کہ میری کسی طرح اصلاح ہو، میرے عیب دور ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، قرآن کریم فرماتا ہے اے ایمان والو اپنی خبر لو۔ اپنی خبر لو کے معنی اپنے حالات کو دیکھو، اس میں کیا چیز قابل اصلاح ہے، کیا نہیں ہے۔ جو قابل اصلاح ہے اس کی فکر میں پڑو کہ اس کو کیسے کروں، اصلاح کیسے کروں۔ علیکم انفسکم۔ آج ہماری صورتحال عام طور سے یہ ہے الا ماشاء اللہ کہ دوسرے کا عیب تو فوراً نظر آ جائے گا، دوسرے کا عیب فوراً نظر آئے، اس کی تحقیق کی بھی ضرورت نہیں کہ واقعی وہ عیب ہے یا کچھ اور بات ہے، کوئی عذر ہے۔ اس کو اوپر عیب لگانے میں، اس کی مذاق اڑانے میں، اس کے اوپر طنز کسنے میں، اس کی برائی کرنے میں کسی تعمل کی ضرورت نہیں، تحقیق کی بھی ضرورت نہیں۔ ایک کان میں پڑ گئی کہ فلاں نے یہ کام کیا تھا، یہ اچھا موضوع ہاتھ آ گیا مجلسیں گرم کرنے کا، اور مجلسیں گرم ہو رہی ہیں دوسرے کے مردار گوشت کھا کر، اس کی غیبتیں کر کر کے، اور غیبت ہی نہیں کیونکہ تحقیق نہیں لہذا بہتان، الزام، تراشیاں، فلاں اس سے پیسے کھا گیا، فلاں نے یہ کر لیا، فلاں نے یہ کر لیا۔ دوسرے کی برائی اور دوسرے کا عیب پکڑنے میں بہت تیز ہیں ہم لوگ، اور ہماری زبانیں خوب چلتی ہیں اس کام کے، دماغ بھی خوب چلتا ہے، دماغ سے خود بخود اس میں ایک ذرا سی بات پتہ چلی، اس کے اوپر 10 ردے لگا دیے اپنے سوچ سے، اپنی طرف سے، العیاذ باللہ۔ یہ پتہ نہیں کہ یہ جو اپنی طرف سے ردے لگا رہے ہو یہ بہتان ہے۔ غیبت الگ ہے اور بہتان الگ ہے، اور قیامت میں جب پکڑ ہوگی تو سب چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا کہ یہ کیا ہم نے کسی کے بارے میں کیا سوچا تھا اور کیا اس کے بارے میں ہم نے کیا الفاظ استعمال کیے تھے۔ تو دوسروں کا عیب پکڑنے میں تو ہم بڑے تیز ترار ہیں، اس کا ذکر کرنے میں بھی تیز ترار ہیں، لیکن اپنے بھی تو دیکھ لو بھائی۔ دوسرے کا قرآن کہتا ہے لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اگر کوئی دوسرا گمراہی کے راستے پر جا رہا ہے وہ تمہارا نقصان نہیں پہنچائے گا اگر تم خود راستے پر ہو تو، اس کا عمل تم سے تو نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ جو تم مجلسوں میں دوسروں کے تذکرے کر رہے ہو اور غیبتیں کر رہے ہو، اپنی طرف سے بہتان لگا رہے ہو، تو مرنے کے بعد تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے اگر غلط کام کیا تھا تو تم سزا بھگتو۔ لا یضرکم من ضل، جو گمراہی کے راستے پر گیا وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تم سے تو تمہارے بارے میں سوال ہوگا، تم کیسے تھے اور تم نے کیا عمل کیا تھا، تو اس کی فکر کرو کہ تم سے سوال ہوگا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا وہ کیسا عمل کرتے۔ ہر ایک آدمی کا عمل اپنے ساتھ ہے، لہذا جتنی فکر دوسروں کے عیب کو تلاش کرنے یا اس کے ذکر میں رہتی ہے اس سے زیادہ فکر تو اپنی ہونی چاہیے۔ اگر اپنی بیماری ہو، آدمی خود بیمار ہو تو ہر وقت اپنی بیماری کا فکر ہوگی نا اس کو کہ میں کسی طرح اس بیماری کو میں کس طرح اس کا علاج کروں، کس طرح اس کو دور کروں۔ یہ
یا وہ دوسروں کی بیماریوں کو دیکھتا پھرے گا؟ اپنی بیماری کی فکر ہوگی۔ تو سب سے پہلا تقاضا اس روزے کا اور رمضان کا ہم سے یہ ہے کہ ہم اپنی فکر پیدا کریں، اپنے اصلاح کی فکر پیدا کریں، اپنی اصلاح کی فکر کریں کہ ہم میں کیا عیب ہے۔ جب ایک مرتبہ یہ فکر پیدا ہو جائے گی تو پھر راستے کھلیں گے۔ ایک مرتبہ دل سے سوچ لو، زبان سے تو کہتے ہیں ہم تو گناہوں کے پتلے ہیں، ہم تو عیب کے پلندے ہیں، زبان سے کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں، مگر دل سے نہیں کہتے۔ ایک مرتبہ دل سے کہتے کہ ہمارے اندر کتنے خطائیں ہیں، ہمارے اندر کتنی غلطیاں ہیں، اس کو دل سے سوچ لیں۔ جب یہ سوچ لیا تو پہلا قدم الحمدللہ درست ہو گیا کہ اب اصلاح کی کچھ خیال پیدا ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ سے مانگ لو۔ پہلا قدم یہ ہے، پہلے تصور کرو کہ ہمارے اندر پتہ نہیں کتنی خرابیاں ہیں، کتنی غلطیاں ہیں، کتنے امور قابل اصلاح ہے، خدا جانے ہمارے اندر کیا کیا عیوب پائے جاتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ سچے دل سے بارگاہ الہی میں حاضر ہو جاؤ۔ یا اللہ، میں نے سوچا، اب تک تو میں غفلت میں پڑا ہوا تھا، میں نے سوچا اور کیا تو دیکھا تو اب میرا تو بہت حالت خراب ہے، میرے اندر بہت عیوب ہیں، نہ میری عبادتیں صحیح طریقے سے انجام پا رہی ہیں، نہ میرے معاملات آپ کی مرضی کے مطابق ہیں، نہ میری معاشرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، نہ میرے اخلاق مجلہ مصفہ ہے۔ یا اللہ، میں تو پتہ نہیں کیسے کیسے عیوب میں مبتلا ہوں۔ اے اللہ، میں آج سے ارادہ کرتا ہوں کہ اپنی اصلاح کی فکر کروں گا۔ اے اللہ، اپنی رحمت سے مجھے اس کی صحیح راہ سجا دیجئے، اس کا صحیح طریقہ سجا دیجئے۔ اے اللہ، اپنے عیوب پر مطلع فرما دیجئے اور ان عیوب کو ازالہ کرنے کی جو صحیح تدبیر ہے، اے اللہ وہ دل میں ڈال دیجئے۔ خوب مانگو اللہ میاں سے، اللہ میاں سے خوب مانگو۔ ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، فرمایا کرتے کہ ارے میاں تم اللہ میاں سے باتیں کیا کرو، یعنی دعا جو ہے نا، اللہ میاں کوئی غیر ہے، کوئی اجنبی ہے؟ اللہ میاں تو اپنا ہی ہے نا، اپنے ہی خالق ہے، اپنے ہی مالک ہے، اپنے ہی سارے مشکل کشا ہے، اپنی حاجت روا ہے، سب کچھ ہمارے وہی ہیں۔ تو تکلف مت برتا کرو اللہ میاں سے، بلکہ اللہ میاں سے باتیں کیا کرو۔ یا اللہ، میں تجھ گیا ہوں اس مصیبت میں، اپنی رحمت سے نکال دیجیے۔ یا اللہ، آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، آپ نکال دیجیے۔ ہمارے یہاں اللہ میاں سے کہہ دیا کرو کہ یا تو مجھے نکال دیجیے اس سے، ورنہ مجھے اب مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے گا، مجھ سے میری گرفت نہ فرمائیے گا۔ اللہ میاں، میں آپ کا بندہ ہوں، آپ نے مجھے پیدا کیا، آپ میرے سب کچھ آپ ہی ہیں، تو یا تو مجھے نکال دیجئے ان بلاؤں سے اور ان بیماریوں سے اور میری اصلاح کر دیجئے، ورنہ آخرت میں مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے۔ میں آپ سے سپرد کرتا ہوں اپنے آپ کو، افوض امری الی اللہ، تو بندہ جب اپنے اللہ میاں سے ایسا رابطہ پیدا کر لیتا ہے نا کہ وہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں، تو لہذا مجھے میرے اور ان کے درمیان کوئی تکلف کا پردہ حائل نہیں، میری جاری حاجتیں میں اپنی ان کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور سب سے بڑی حاجت میری یہ ہے کہ میری اصلاح ہو جائے، میرے عیوب دور ہو جائیں، میری زندگی ان کی رضامندی کے مطابق ہو۔ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دے۔ حاصل خلاصہ یہ کہ سب سے پہلے اصلاح کی فکر کے لیے اپنے عیوب کا اقرار دل سے، زبان سے نہیں، دل سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی ساری
سارا کچا چٹا ان کے حضور پیش کر دینا کہ اللہ میں ایسا ہوں مجھ سے نہیں بن پڑ رہا، آپ اپنے رحمت سے مجھے صحیح راستے پر ڈال دیجیے۔ پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، روز کرو یہ کام، روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرضداشت پیش کرو، روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ مناجات کرو۔ وہ محروم فرما دیں گے، دھتکار دیں گے، بھگا دیں گے کہ تم غلط مانگ رہے ہو، میں نہیں مانتا تمہیں، وہ اس طرح دھتکار کے چھوڑ دیں گے۔ ارے وہ کریم کی بارگاہ ہے، ارے وہ ہمارے خالق و مالک کی بارگاہ ہے، وہ ہمارے پروردگار کی بارگاہ ہے، وہ اس طرح نہیں دھتکارا کرتے بندے کو۔ تو جب بندے کو وہ کہتے ہیں کہ بندہ جب میری طرف ایک قدم بڑھتا ہے میں 2 قدم بڑھ کے جاتا ہوں، وہ اگر چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کر جاتا ہوں اس کے پاس۔ لہذا وہ مایوس نہیں کریں گے، وہ رد نہیں فرمائیں گے، مگر ایک مرتبہ سچے دل سے مانگ لو یہ بات، اعتراف کر کے، دل سے اعتراف کر کے، اور پھر اس سے مانگ لو تو دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے انشاءاللہ راستے کھولیں گے اور اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو اس کی توفیق عطا